السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ عین ممکن ہے کہ یہ تصویر تاریخ ساز تصویر بن جائے۔ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کی پاکستان کے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات، اور ملاقات پر جو خبر بنی ہے جس کا ابھی تک آفیشیل ڈینائل نہیں آیا وہ یہ کہ اس کے اندر ایک انفیمس میمو کا ذکر کیا گیا۔ وہ میمو مبینہ طور پر ایوان صدر کی ایما پر، مبینہ طور پر پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں ٹو یو ایس حسین حقانی، انہوں نے مبینہ طور پر ایک انٹرلوکیوٹر کو کہا جنہوں نے جا کے مائک ملن کو وہ میمو دیا، اور میمو کے اندر ایک ہی لائن تھی کہ ہمارے خلاف ہماری آرمی کو کرنے والی ہے، اگر آپ ہماری مدد کر سکیں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ خبر کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جنرل کیانی نے اس میمو کے کانٹینٹس کو آلموسٹ انڈورس کیا اور جناب صدر کے سامنے یہ درخواست رکھی کہ ذرا بتایا جائے کہ یہ میمو اصل میں ہے کیا اس میمو کی وجہ سے تبدیلی آ سکتی ہے، کیا پی ایم ایل این کی پالیسیز کی وجہ سے تبدیلی آ سکتی ہے، کیا حکومت وقت تمام اپوزیشن کے پلانز کو دھرے کا دھرا رکھ سکتی ہے پریمپٹیو موو کر کے۔ آج کے پروگرام میں ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ فوزیہ وہاب صاحبہ تشریف لائی ہیں، ممبر ہے قومی اسمبلی کی، پیپلز پارٹی ان کی جماعت ہے، ویری ویل نون، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ محمد مالک صاحب جو تجزیہ نگار ہیں اور ایڈیٹر ہیں دا نیوز کے، اور مسلسل میمو پر لکھ رہے ہیں، اور آج بھی انہوں نے ریٹرن آف دا میمو کا ذکر کیا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ نصیر بھٹا صاحب پی ایم ایل این کی طرف سے ان کے قائد آج بولے ہیں، انہوں نے حکومت کی پرفارمنس کو نیل قرار دیا، اور ہمیں خبر مل رہی ہے کہ آپ لوگوں نے شاید استعفے وغیرہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، شاید کبھی استعمال کی ضرورت پڑ جائے۔ ریڈیلی اویلیبل جی فوزی صاحبہ، تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے کہیں پہ کوئی تبدیلی کی بات آپ کچھ سنائی دے رہی ہے پیپلز پارٹی کو کہ نہیں؟ نہیں، ہمیں کوئی تبدیلی کی آواز نہیں آ رہی ہے، نہ ہمیں کوئی ایسے آثار نظر آ رہے ہیں جس کی بنا پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ کچھ ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا ابھی آپ نے پورا فسانہ سنایا ہے، اس فسانے کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ جو تصویر ہے اس کے ساتھ جو خبر چھپی ہے میمو کے بارے میں، اس میں کچھ صداقت ہے کہ جو ایوان صدر کی ایما پر لکھا ہے؟ میمو پر کیا سٹینس ہے پیپلز پارٹی؟ ایک منٹ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، دس از اے روٹین میٹنگ۔ The President and the Chief of the Army Staff usually ایک ہفتے میں ایک دو دفعہ ملاقات کرتے ہیں۔ This is a routine meeting، کوئی ایسی اچھمبے یا unusual چیز نہیں ہے۔ یا تو یہ ہو کہ ایک دن یا دو دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی اور پھر اچانک دوبارہ ہو جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ there's something، اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں۔ دوسری بات آپ نے پوچھا ہے کہ میمو کی، دیکھیے میمو کے بارے میں دیکھیے منصور اعجاز صاحب کو ہم نہیں جانتے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں محترمہ کے ساتھ کام کرتا رہوں، محترمہ ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتی تھی، کون مین ان کو کہتی تھی، ٹھیک ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر بالفرض کوئی میسج دینا ہوتا تو پریزیڈنٹ صاحب why would he choose a person like منصور اعجاز؟ ان سے ان کا کوئی حسین حقانی is a known person who has got knowledge and information and who's been teaching international relations at the Boston University. He has written books and he's been writing articles. He knows the subject. تو وہ qualified ہے۔ ہاں تو وہ لیکن میمو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں، میمو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ ریٹرن آف دا میمو یہ آپ نے بڑا انگریزی میں ایک فکر ہوتا ہے bliss of ignorance and ignorance is bliss۔ اچھا ہے، تکلیف نہیں ہوگی، زیادہ دکھ نہیں ہوگا جب حقیقت آگے ہٹ کرے گی۔ حقیقت ہے کیا جس کے بارے وہ کہتے کوئی حقیقت؟ دیکھیں حقیقت یہ ہے طلعت کہ جب یہ میمو کا ایشو اٹھا تو پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ کامنٹ کرنے گئے اپنی سے ہمیں پسند نہیں ہے، وی ول ناٹ گیو اٹ اینی امپورٹنس۔ 18 دن 20 دن خاموش رہے، جب پریشر بنا اس پہ کامنٹ بھی آنا شروع ہو گئے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ بات ساری ٹینشن فوکس ہو رہی ہے میسنجر پہ۔ میں کہتا ہوں ہوگا کون مین، ہوگا سب کچھ منصور اعجاز، میں بھی ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا۔ میرا ایشو اس طرح میسنجر کی نہیں ہے، میرا ایشو ہے ایک میسج کا، اور وہ شواہد جو شواہد دیکھیں مائک ملن کی اگر آپ اس پہ جائیں گے ڈینائل پہ، مائک ملن نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ میسج نہیں ملا، اس نے کہا میں منصور اعجاز کو نہیں جانتا، اور یہ بات منصور اعجاز نے بھی کہیں کلیم نہیں کی کہ میں نے اس کو دیا۔ I think you read it، اس میں کہا کہ منصور اعجاز کو میں نہیں جانتا ہوں۔ دوسری بات انہوں نے کہا ان کے آفس نے ایسا کوئی میمو ریسیو نہیں کیا ہے۔ ایگزیکٹ ورڈز ہیں، لیٹس بی کیپ دی ریکارڈ اسٹریٹ۔ انہوں نے کہا مائک ملن اس پر ریکال نہیں کر رہے ان کو ملا ہے کہ نہیں ملا، ہو سکتا ان کو ملا کیونکہ ان کو بہت زیادہ مائک ملن کو چھوڑیں، یہ بتائیں کہ میمو کی اہمیت ہے کیا؟ میمو آپ لکھی جا رہے ہیں، میمو کو ایک نیا سپن دیا جا رہا ہے
کہ شاید میمو کے لیے اس لیے لکھا جا رہا ہے کہ ہمیں یا کسی کو فوجیوں نے پنڈی نے کہہ دیا ہے کہ جی کیونکہ اس میں ایک آرمی لیڈرشپ کی چینج کی بات تھی. بات وہ بہت چھوٹا اس ایلیمنٹ ہے اس میمو کا. اس میمو میں آپ کا جو سب سے الارمنگ چیز ہے اس میں جب میمو سامنے آئے گا آپ دیکھیں گے ایک اس میں نیوکلیئر ری ٹولنگ ہے سیکیورٹی اپریٹس کی. اس میں کلیئرلی کہا ہوا ہے, میں آپ کو جملہ ویسے کوٹ کر دیتا ہوں, جب میمو آئے گا تو یو ول بیئر می آؤٹ. وہ کہتا ہے کہ ہمیں کریٹ کریں گے ڈسپلنری فریم ورک جو نیوکلیئر پروگرام کے لیے جو اس کو آپریٹ کرے گا انڈر اے ویریفائبل ٹرانسپیرنٹ رجیم. یہ لفظ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں میمو کے جو نکلیں گے جب ابھی تو یہ میمو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں نا آپ کو, یہ ابھی اس میں سے جملہ نکلے گا. اس میں نیوکلیئر کے اوپر بھی بات ہے, اس میں یہ اندیا بھی دیا گیا ہے کہ ہم آرمی بوٹس آن گراؤنڈ الاؤ کریں گے. یہ بھی نکلیں گی باتیں. میرا تو بس سمپل سا ہے, ہمیشہ میں کہہ رہا ہوں یا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے مجھے بلاؤ, میں پارلیمنٹ کے سامنے وہ ثبوت دیتا ہوں, میں سپریم کورٹ کے سامنے دیتا ہوں. انتہائی سینسٹیو, اور یہ میٹنگ اسی کے بارے میں تھی. یہ میٹنگ دیکھیں, میٹنگ جس بارے میں بھی تھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بارے میں نہیں تھی. ٹھیک, اس کے بارے میں نہیں تھا. اچھا ذرا اب بھٹو صاحب, آپ کی پارٹی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ٹریک کے اوپر آ رہی ہے. نواز شریف صاحب کی بیانات سے تو لگ رہا ہے کہ اب آپ فیصلہ کر چکے ہیں, صرف اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کیوں اتنی ایک سال رہ گیا, پورا ہونے دینا, آپ نے 4 سال انتظار کیا ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو استعفے دینے کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی کیا ہے؟ ایکچولی وی آر ان امپلیمنٹیشن پروسیس, اور وہ امپلیمنٹیشن پروسیس جو تھا دیٹ واز سپوز ٹو بی ون بائی ون. ٹھیک, ایک سٹیپ, دوسرا سٹیپ, تیسرا سٹیپ. فرسٹ سٹیپ آپ کو یاد ہوگا طلعت کہ ہم نے اس وقت لیا تھا وین وی ریزائنڈ فرام آل دی منسٹریز. ٹھیک, سبسیکوینٹلی ہم نے فلور آف دی ہاؤس جو تھا اس کو سینسٹائز کیا, پھر ہم پبلک کے اندر ہم نے آنے کا فیصلہ کیا ہے. دین لاسٹ ریزورٹ از ریزگنیشن. اور یہ ریزائن ہم کریں گے بیکاز کیوں کریں گے ریزائن؟ وہ اس لیے کریں گے کہ انہوں نے ڈبل ڈی بریکٹ کر لیا اپنے نام کے ساتھ. انہوں نے کیا ڈیف اینڈ ڈم, وی ڈونٹ نو اینی تھنگ, نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن, اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی سارٹ آف اسپیشلٹی کہ کل جو میٹنگ ہوئی ہے بٹوین دی پریزیڈنٹ اور بٹوین دی آرمی چیف, تو دیٹ از آلسو انسگنیفیکنٹ. سو دے سے ڈینائل میں ہے یہ. They say nothing is going to happen. So nothing is going to happen to their extent, I believe. So this is good for us. لیکن یہ دیکھیں, اتنی بڑی جب بات ہو, جب ایوان صدر کے حوالے سے ایک مراسلے کا ذکر ہو, جھوٹے سچے میں ہم بالکل نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ اس وقت نہیں جائیں گے نا. Why? چلے مجھے سوال تو کرنے دیں نا, سوال تو کرنے دیں, کیونکہ آپ پھر اس کو جھوٹا کہیں گے, یہ پھر اس کو سچا کہیں گے, میں بحث آگے نہیں چلیں گے. میں کہہ رہا ہوں اسٹیبلش تو جھوٹے سچے پہ نہیں جاتے. بلاؤ پتہ کر لو. Logical نکالنے کے لیے بہتر ہے. یہ بتائیے گا تو پھر آئی ایس پی آر نے اتنی بڑی خبر کے اوپر ڈینائل کیوں نہیں دی؟ ایک لاجیکل بات کر رہے ہیں نا, ڈینائل آنا چاہیے نا. اسکینڈلائز ہو رہا ہے چیف آرمی اسٹاف, کمانڈر آف دی آرم فورسز اسکینڈلائز ہو رہا ہے. ایک منٹ, اتنی ڈسکشن ہو رہی ہے. ڈینائل یہ خبر آئی فائنینشیل ٹائمز میں, if I'm not wrong. آرٹیکل لکھا منصور اجاز آرٹیکل تھا. اچھا, اب اس کے بعد یہ اس کے اگلے دن اخبار میں آیا. جی, ہماری طرف سے کوئی تردید نہیں آئی, بیکاز وی تھاٹ اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. ٹھیک, ٹھیک ہے. اور چونکہ نام جو ہے وہ صدر مملکت کا لیا جا رہا تھا, تو آئی ایس پی آر کیا اس پر اپنی نہیں, اب اس تصویر کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں, وہ تو اس میں تو چیف آرمی اسٹاف کے حوالے سے ایٹریبیوٹ ہو رہا ہے نا. تو اگر اتنا بڑا اسکینڈل ہو تو پھر ڈینائل آ جانا چاہیے. کس بات کا ڈینائل ہے بھائی؟ دس از اے روٹین میٹنگ. ہی از میٹنگ دا کمانڈر ان چیف, the supreme commander of the country, the chief of the army staff. آپ کی معلومات کے حال ہے, ساری پارٹی کی معلومات کا یہ حال ہے. دیکھیں, اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کوئی چیز اپنی دماغ کی میرے اوپر امپوز کرنا چاہیں گے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تو نہیں ہے نا, پروگرام ہے, سوال پوچھنے کی اجازت دینا. میٹنگ بٹوین دی پریزیڈنٹ اینڈ دی آرمی چیف, اینڈ دیٹ از بینگ ٹیکن کہ وہ روٹین. آپ لوگ آپس میں پنگ پونگ کریں, I'll be watching it. ون آن ون میٹنگ ہوئی, پھر امریکن, ٹھیک ہے بالکل, امریکن ایمبیسڈر گئے ہوئے تھے کراچی. وہ رات کو ہی رشز فار اے میٹنگ, ان کو 10 بجے 10:15 بجے رات کو ان اسکیجول میٹنگ پریزیڈنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آئی ایس پی آر, یہ میں نے لکھا بھی ہوا ہے, اینڈ آئی ڈیئر دا گورنمنٹ, میں ان کو پروف کر دوں گا کہ گورنمنٹ نے پوری کوشش کی کہ آئی ایس پی آر پہلے اس ایشو پہ ایک سٹیٹمنٹ کرے. یہ کہتے ہیں ڈینائل کی ضرورت کیوں ہے؟ ڈینائل کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس سٹوری کے اندر آرٹیکل کے یہ بھی کلیم کیا گیا تھا کہ مائک ملن کی ایک دن کے بعد جو میٹنگ تھی پاکستان کے سیکیورٹی اپریٹرز کے ساتھ, اس میں مائک ملن نے ان کو کہنا تھا کہ بھی آپ ذرا پیچھے رہیں. اس لیے ڈینائل چاہیے تھا ایس پی آر کو کہ ہمارے جرنیلوں کو یا ہمارے کسی کو کچھ کہا گیا یا نہیں کہا گیا. یہ تو ہے حقیقت. بات یہ فوجیہ سب جا کس طرف ہے, ایک چیز کلیئر کر کہ آڈینس پہ بھی کلیئر ہو.
آپ اور میں ہم میں سے کوئی بیٹھ کے یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا سچ, اس کو اسٹیبلش کر لیں. ایک آدمی ہے دو, دیکھیں کراچی میں مجھے 15 سیکنڈ میں بتاتا ہوں نا. کراچی پہ ایک سٹوری آئی فائنینشیل ٹائمز کی جس میں اس میں کچھ انہوں نے ایلیگیشنز لگائی. اتنا لمبا, میرے بازو جتنا لمبا کمپلینٹ لیٹر چلا گیا فائنینشیل ٹائمز کو. ابھی تک آج تک کسی گورنمنٹ ایجنسی نے فائنینشیل ٹائمز پہ کمپلین بھی نہیں کیا کہ آپ نے ایک ایڈیٹوریل چھاپا ہے, آپریٹ چھاپا ہے. چیلنج کرنا, سو کرنا دور کی بات ہے. دے ہیو ناٹ, دے آر پریٹینڈنگ کا خواہش ہے کہ ہم سر زمین میں دبا دیں, یہ خود ہی گزر جائے چیز, خاموشی ہو جائے. ہم کہہ رہے ہیں یا آپ اس آدمی کو سو کریں, ملینر آدمی ہے, تباہ کر دیں اس کو اگر وہ جھوٹ بولتا ہے. پریزیڈنٹ پہ الزام لگا رہا ہے, ملک میں ایک کلیش کروا رہا ہے سویلین ملٹری, پیسے مل جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور وہ کہتا ہے مجھے آپ سپریم کورٹ بلا لیں, مجھے پارلیمنٹری کمیٹی بلا لیں, میں آ کے آپ کو سارے ثبوت دیتا ہوں. وہ ثبوت دے بھی رہا ہے. اب آپ کے ہم نہیں مانتے, ہم نہیں سننا. ان کا مسئلہ کوئی امپورٹنس اس کی ہے نہیں. ان کی امپورٹنس تو یہ ہے, ان کی گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ ان کے وزیر کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں 4 کروڑ روپیہ, تو کہتا ہے مجھے نہیں پتا میرے اکاؤنٹ میں کس نے جمع کرا دیا. ان کے تو اکاؤنٹ میں 4 کروڑ آئے, ان کو نہیں پتا ہوتا. یہ تو دور کی بات ہے, یہ ذرا دور کی بات ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیں نصیر صاحب کہ آپ کی پارٹی کا لائے عمل کیا ہے ریزگنیشنز کے بعد؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ حکومت گراؤ اسٹریٹجی ہے, زرداری گراؤ اسٹریٹجی ہے, اسٹریٹجی آپ کی کیا ہے؟ کیونکہ جتنی ابھی آپ اقدامات اٹھائیں گے اس کا کوئی ہدف ہوگا. ہدف کیا ہے آپ کے پاس؟ ایکچولی یہ دیکھیں, یہ ہدف جو ہے یہ بنتے بنتے یہ کلمینیٹ ہوگا, بیکاز ابھی لوگوں کے سامنے ہماری ساری اسٹریٹجی بھی موجود ہے, خاص طور پہ پبلک اویئرنیس جو ہے وہ موجود ہے, اور موجودہ حکومت کے خلاف جتنے سکینڈلز ہیں اور جتنی کرپشن ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے, لوٹ مار, یہ سب سے بڑا جو سکینڈلس چیزیں ہیں وہ سب میڈیا کے سامنے بھی موجود ہیں, عدالتوں کے سامنے بھی موجود ہیں. اور پھر اس کے باوجود یہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں جی ہم لوگ تو فیس کر رہے ہیں, ٹھیک, ہمارے جو وزراء ہیں they are facing the trials. ٹھیک, تو یہ اس کو کریڈٹ میں تبدیل کر رہے ہیں. چلیں جی, وہ کریڈٹ میں ہے یا نہیں, کریڈٹ نہیں ہے, this is a discredit. اچھا اس ڈسکریڈٹ کو آپ بقول آپ کے آپ کس طرح کس ہدف کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو اس ملک کے اندر جلدی الیکشن چاہیے؟ آپ کو اگر الیکشن ہوں گے تو صدر زرداری کس طریقے سے موو ہوں گے؟ وہ تو صدر ہیں پاکستان کے, وہ تو وہاں پہ رہیں گے, وہ تو انٹرم سیٹ اپ کو بھی کنسلٹیشن کے ساتھ ہینڈ پک کریں گے. تو اگر وہ وہیں پہ رہتے ہیں تو انٹرنل سیٹ اپ کیسا بنے گا؟ الیکشنز کا ماحول ہے یا نہیں ہے؟ یہ سارے اہداف آپ کی پارٹی کے کلیئر ہیں یا ابھی بھی میاں صاحب سوچ رہے ہیں؟ ایکچولی طلعت بھائی, وی وانٹ دی پیپل پاور. پیپل پاور کے سامنے پیپل پاور جو ہے وہ الٹیمیٹلی پھر راستے بناتی ہے. جب الیکشن ہوگا اس ملک کے اندر تو یہ جو چیز ہے آپ کسی کے ذہن میں بھی, یا آپ کے ذہن میں, یا میرے ذہن میں, یا کسی کالمسٹ کے ذہن میں, کہ جو پریزیڈنٹ زرداری ہے he is still be holding the office of the president. بالکل. So I think that doesn't matter at all. If the assembly will be there, the national assembly will be installed, the senate will be there, then of course there will be a pivotal change in the entire system. تو زرداری صاحب کی موجودگی جو ہے وہ آپ کے خیال میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہے گی اگر الیکشن ویسے ہو گئے جیسے آپ چاہتے ہیں؟ I'll leave you the thought, I'll come back into this کہ الیکشن کا ماحول کوئی بن رہا ہے نہیں بن رہا. بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا تبدیلی کی جو ہوا چل رہی ہے ہوا ہے یا صرف ہوا کی ہوا ہے.